जन्नत के पत्ते। अस्सलाम वालेकुम। आयशा ने अपने नर्म अज़ली खुश इखलाक अंदाज में सलाम किया। वालेकुम सलाम। उसने मुस्कुराते हुए सर को जुम्बिश दी। तो तुम इनकी बिन बुलाई मेहमान बनी हुई हो? अरे नहीं, बिन बुलाई क्यों, हमने तो खुद हया को बसद इसरार चंद दिन इधर रुकने का कहा था। आयशा ज़रा झेंप गई। फिर थोड़ी ही देर वो रुक पाई कि उसे जंगल जाना था। वो चली गई तो वो दोनों बंदरगाह से हटकर सड़क की तरफ आ गए। मैरून और नीले रंग में मलबूस वो सड़क के किनारे चलते बिल्कुल एक से लग रहे थे। तुम्हारा फ़ोन इतनी अफरा तफरी में आया कि मैं नाश्ता भी नहीं कर सकी। मेन बाज़ार में रेस्टोरेंट्स के खुले फ्रंट से इश्तहा अंगेज़ सी खुशबू बाहर आ रही थी। फिर जाओ और मेरे लिए भी नाश्ता ले आओ, मगर पे मैं करूँगा। उसने वॉलेट निकाल कर चंद नोट निकाले। तुर्क रस्म व रिवाज के मुताबिक अदायगी हमेशा मेज़बान करता है, और इधर मेज़बान मैं हूँ जहान। छोड़ो तुर्क रस्म को, हम पाकिस्तानी हैं। शुक्र तुम्हें याद तो रहा। उसने नोट पकड़े और रेस्टोरेंट की कतार की सिमत चली गई। वहाँ सड़क के एक तरफ रेस्टोरेंट थे और दूसरी तरफ कतार में बेंच और मेज़ें ऐसे लगी थीं जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमई सड़क थी जो गुज़रते रात की बारिश से अभी तक नम थी। जहान एक बेंच पे बैठ गया और कोहनियाँ मेज़ पे रख कर दोनों मुट्ठियाँ बाहों में लाकर होंठों पे रखे उसे देखने लगा, जो सड़क के पार एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद सानिये बाद जब वो पलटी तो उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के कप और सैंडविचेस रखे थे। उसने सड़क पार की, वो ट्रे मेज़ पे जहान के सामने रखी। शुक्रिया, उसने मुस्कुरा कर कहते हुए एक कप उठा लिया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ, बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफ़ी का कप लबों तक ले जाते हुए वो बेसाख्ता रुकी थी। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। सिर्फ मम्मी? उसने आसुर्दगी से सोचा, फिर सर झटक कर फीका सा मुस्कुराई। तो फिर जहान सिकंदर, 1 घंटे की मुसाफिर तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितने दिन तक जताएंगे? तकरीबन। जहान मुस्कुरा कर कुछ कहते कहते रुका। उसकी आंखों में उलझन उभरी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? उसकी निगाहें हया के चेहरे पर से फिसलती गर्दन पे जा टिकीं। और होंठ और गर्दन पे? तुम्हें चोट लगी है? हाँ, बहुत गहरी चोट लगी थी। कैसे? वो ज़रा तफक्कुर से कहता आगे को हुआ और कप मेज़ पे रखा। मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए भी कहीं दूर चली गई थी। ओह, अब ठीक हो? हया ने इस्बात में सर हिला दिया। और ये तुमने अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से दोस्ती करना कब से शुरू कर दी? जब से अपनी उम्र वाली साथ छोड़ गई। एक बोझल सी खामोशी दोनों के दरमियान हाइल हो गई। एक न ख़त्म होने वाले कुर्ब ने सड़क किनारे लगे बेंचेस की कतार को घेरे में ले लिया। करीब में एक बच्चा 3 गेंदें जो मोटे मोटे जर्द नींबू से मुशाबह थी यूं उछलते हुए चला आ रहा था कि कोई गेंद गिरने न पाती थी। खैर, ये 2 बहनें उम्र में इतनी छोटी नहीं हैं, बस चेहरे से लगती हैं। आयशे 20 साल की है और छोटी बहारें 9 साल की। उन्होंने मेरी मदद की थी, यूं हमारी दोस्ती हो गई। कैसी मदद? मेरे बालों पे कुछ गिर गया था, हादसाती तौर पे। वो आयशे ने उतारा था। मगर तुम फिक्र ना करो, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मगर कुछ तो बदला है हया। वो कॉफ़ी के घूंट लेता ज़रा उलझन से उसको देख रहा था। हाँ, कुछ तो बदला है। वो इस्बात में सर हिलाकर गेंदों का करतब दिखाते लड़के को देखने लगी। एक डोली था जो किसी निगरान फरिश्ते की तरह उसका पहरा दिया करता था। एक मेजर अहमद था जो उसकी खामोशी सुनने के लिए 3 घंटे फ़ोन कान से लगाए रखता था। एक अब्दुर्रहमान पाशा था जो दूसरे मुल्क में होने के बावजूद उसकी मदद के लिए आता था। और एक
ایک جہان سکندر تھا جو اس کی وضاحت پر مطمئن ہو جاتا تھا، جو اس کے چہرے کے زخم تو دیکھ سکتا تھا مگر ان کے پیچھے اس کی جلی ہوئی روح اسے نظر نہیں آتی تھی۔ جو نظر آتا ہے وہ تو سب دیکھ لیتے ہیں، جو نہیں نظر آتا وہ کوئی کوئی ہی دیکھ سکتا ہے، اور جہان ایسے لوگوں میں شامل نہیں تھا۔ دفتن میسج ٹون بجی تو جہان نے موبائل جیب سے نکالا اور دیکھا ممی کو بتا کر نہیں آیا تھا، ان کی تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ وہ پیغام کا جواب ٹائپ کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، تم جتنی ان کی مانتے ہو میں جانتی ہوں، وہ مجھ سے کچھ منواتی نہیں ہیں، ورنہ شاید میں ان کی مانتا بھی۔ اس نے پیغام بھیج کر سیل فون وہیں میز پہ ڈال دیا۔ حیا نے ایک نظر اس کے فون کو دیکھا، تو وہ سم ون اسپیشل کون تھا جس نے تمہیں یہ فون گفٹ کیا تھا؟ جہان نے موبائل اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تم رکھ لو، میں اور لے لوں گا۔ اتنے سوال پوچھتی ہو نا تم میرے فون کے بارے میں۔ حیا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کر واپس میز پہ رکھا۔ بات کو ٹالو مت، میرے سوال کا جواب دو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، کسی لڑکی نے نہیں دیا تھا، یہ میرا آفیشیل فون ہے، میرے جاب کا فون، میرے باس نے دیا تھا۔ تمہارا باس؟ اس کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ مگر تم تو اپنا کام کرتے ہو۔ ہمیشہ سے تو اپنا نہیں کرتا تھا، یہ ریسٹورانٹ تو 1.5-2 سال پہلے کھولا تھا، اس سے پہلے تو بہت سی جابس کی ہیں۔ وہ زرد گیندے اچھالتے بچے کو دیکھ کر دھیما سا مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں کوئی ایسا نرم سا تاثر تھا جو حیا نے صرف ایک دفعہ پہلے دیکھا تھا، جیسے وہ کچھ یاد کر رہا تھا، کوئی گم گشتہ قصہ۔ ایک بات کہوں جہان، مجھے لگتا ہے تمہیں اپنی جاب اور اپنا باس بہت پسند تھا۔ وہ بغور اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھتے ہوئے بولی تو جہان نے بری طرح سے چونک کر اسے دیکھا۔ نہیں، ایسا کیوں لگا؟ کیونکہ ابھی اپنے پاس اور جاب کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں جو چمک اور جو محبت در آئی ہے نا، یہ میں نے پہلے تب دیکھی تھی جب تم نے کچن میں مجھے اس اسپیشل گفٹ کے بارے میں بتا رہے تھے، اور اب بھی یہ سب کہتے ہوئے تمہارا چہرہ ایک دم سے اتنا گلو کرنے لگا کہ مجھے لگا اس ذکر سے وابستہ کوئی خاص یاد تمہارے ذہن میں چل رہی ہے۔ تم تو چہرہ پڑھنے لگی ہو۔ وہ جیسے سنبھل کر مسکرایا۔ بتاؤ نا، تمہیں اپنی پچھلی جاب بہت پسند تھی؟ ہاں، بہت زیادہ، بڑے عیش تھے تب۔ اپنی راجدھانی، اپنی جگہ کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ وہ اپنے چہرے کے تاثرات کو ہموار رکھے دوبارہ کہیں پیچھے نہ جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ جاب کیوں چھوڑ دی؟ بعض دفعہ انسان کو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی سلطنت سے خود کو خود جلا وطن کرنا پڑتا ہے۔ ان شہزادوں کے جزیروں کو ترکی میں ادالار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں ان شہزادوں کو جلا وطن کر کے بھیجا جاتا تھا جو سلاطین کو اپنے تخت کے لیے خطرہ لگتے تھے۔ وہ بات کو کہیں اور لے گیا۔ ہاں، اور میں سوچتی ہوں جہان، وہ جلا وطن شہزادے اپنے پرانے شاہانہ دور کو کتنا یاد کرتے ہوں گے، اور جو خود کو خود ہی جلا وطن کرتے ہیں ان کی یاد میں تکلیف بھی در آتی ہوگی۔ پھر اس نے دھیرے سے سر جھٹکا۔ آؤ سمندر پہ چلتے ہیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساحل سمندر پہ پتھروں کی قطار پہ چل رہے تھے۔ ہوا سے حیا کے بال اڑ اڑ کر جہان کے کندھے سے ٹکرا رہے تھے، مگر وہ انہیں نہیں سمیٹ رہی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سر جھکائے قدم اٹھا رہا تھا۔ تمہارا ریسٹورانٹ کیسا جا رہا ہے؟ رینوویشن کروا رہا ہوں، اور میری لینڈ لیڈی بھی کوئی وکیل کر رہی ہے میرے خلاف۔ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے پاس ایک دم سے خود کا اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ وہ اتنا مہنگا لائر کر سکے۔ حیا کا دل آزردگی کے سمندر میں ڈوب کر ابھرا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا تھا، وہ سب اس کی غلطی تھی۔ تو تم اب کیا کرو گے؟ آج کل بس چھپا ہوا ہوں، اسی ریسٹورانٹ سے بھاگ کر ادھر آ گیا ہوں۔ ذرا لو پروفائل رکھی ہوئی ہے،
وہ دھیرے سے ہنس کر بولا، تم اس سے اتنا ڈرتے ہو؟ ڈرتا تو میں فرقان ماموں اور سائمہ ممی کے سوا کسی سے نہیں ہوں۔ سمندر کی ایک تیز لہر آئی اور ان کے قدموں کو بھگو کر واپس پلٹ گئی۔ اوہ، فرقان ماموں کی بیٹی کی منگنی ہو رہی ہے، اسے اچانک یاد آیا۔ حیا حیرت سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔ ارم کی؟ کب؟ کس سے؟ کل رات مامی کا فون آیا تھا ممی کو، انہوں نے ہی بتایا تھا۔ فنکشن تو معلوم نہیں کب ہے، البتہ رشتہ طے ہو گیا ہے، مگر کس سے؟ فرقان ماموں کے کسی دوست کی فیملی ہے، زیادہ تفصیل مجھے نہیں معلوم، وہ شانے اچکا کر بولا۔ وہ دونوں پھر سے چلنے لگے۔ ارم نہیں مانی ہوگی، تایا نے زبردستی کی ہوگی، وہ یہی سوچ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اماں، ابا اور تائی کی بڑی خواہش تھی کہ ارم کا رشتہ روہیل سے ہو۔ اب پتہ نہیں تائی نے کہیں اور کیوں کر دیا رشتہ، مگر روہیل تو… وہ کچھ کہتے کہتے ایک دم رکا۔ زندگی میں پہلی بار اسے لگا کہ جہان کے لبوں سے کوئی بات غیر ارادی طور پر پھسلی تھی۔ مگر روہیل کیا؟ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ روہیل کی تو ابھی کافی اسٹڈیز رہتی ہے۔ وہ بات بدل گیا تھا، وہ شرطیہ کہہ سکتی تھی۔